محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ تخت آؤ تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں، تخت آؤ تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں، ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں۔ توپ تو کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہو، توپ تو کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہو، ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں۔ اس وقت سے ملتا ہے شہادت کا سبق، اس وقت سے ملتا ہے شہادت کا سبق، جب سے ماؤں کی گود میں دودھ پیا کرتے ہیں۔ یہ تھے جناب علامہ ابن علامہ محترم جناب حضرت مولانا محتسم الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، بڑے ہی شان و شوکت کے انداز میں آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں شہر سیالکوٹ کی عظیم شخصیت محترم جناب حضرت مولانا پروفیسر شاہد امین صاحب حافظہ اللہ تعالی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر سیالکوٹ تشریف لاتے ہیں اور آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان پروفیسر حافظ شاہد امین صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و اشرف الانبیاء والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ قال الله تعالى في القرآن الكريم محمد رسول الله، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حمد و ثنا، تسبیحات، تمجیدات، تحمیدات اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات بابرکات کے لیے خاص، انگنت لاتعداد صلاۃ و سلام سید الثقلین، سید الکونین، سید النبیین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرت گرامی، میرے بزرگوں، دوستوں، میری مائیں اور بہنیں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء اکرام، احباب جماعت، اس آیت مبارکہ میں نے اس کا پہلا جملہ اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ یہ ہمارے کلمے کا دوسرا حصہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ قرآن کریم بار بار دہراتا ہے، اور پھر سورہ فتح میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ اعلان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ قیامت تک اسی طرح انشاءاللہ رہے گا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے کہنے سے، ہمارے بولنے سے، ہمارے بتلانے سے نہ اس رتبے میں کوئی بڑھوتی ہوتی ہے
بلکہ اگر ہم آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے مطابق اس کو دیکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے انعام، ہمارے لیے رحمتیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل کر دیتا ہے۔ ہم اگر آپ کی شان بیان کرتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان قرآن میں بار بار بیان کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ جو اس ہستی کے لیے کہ جو قیامت تک کے لیے ماڈل تھی، ماڈل ہے اور رہے گی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کائنات میں کوئی اور ایسی شخصیت نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ دنیا کے لوگوں نے مان لیا، سارے کے سارے بڑے بڑے لوگوں کی سیرتوں کو دیکھ لیا، ان کی زندگی کو پڑھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سیرت اس کائنات میں اور کسی کی نہیں ملی۔ حضرت گرامی، قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتا چلا جاتا ہے اور آپ کی شان کو، آپ کی رفعت کو بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَقْهَرْ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ جس رب نے نبی بھیجا ہے اسی رب نے آپ کی شان کو بلند کیا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیق کر کے، استہزاء کر کے، ٹھٹھا کر کے بچ سکتا ہے، وہ نہیں بچ سکتا۔ میرا اس بات پر پورا یقین ہے، میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اگر آسیہ جیل سے باہر نکل بھی آئے تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہوا ہے، اس قانون کو کوئی کائنات کی کوئی عدالت، کوئی حکومت، کوئی لوگ قطعاً نہیں بدل سکتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے متعلق سے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن قیامت تک سینہ بسینہ محفوظ رہے گا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی تبدیلی ہے؟ بتائیں آپ، کوئی اس میں تبدیلی ہے؟ اسی طرح دوسرا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، آپ یاد کر لیا کریں، پہلے وہ سورہ کوثر یاد کر لیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ وہ ابو جہل ہوا، ابو لہب ہوا، ولید ہوا، عتبہ ہوا، شیبہ ہوا، اور جن جن سرداروں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا، مذاق کیا، ٹھٹھا کیا، کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے خود بدلہ نہیں لیا؟ بتائیں بھائی، آپ حضرات اہل حدیث بتلائیں، اللہ تعالیٰ نے بدلہ لیا ہے کہ نہیں لیا؟ لیا ہے تو کیا یہ چھوٹ جائے گی؟ آیت قرآن کریم میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن میں جتنے بھی حفاظ بیٹھے ہیں سب کو یاد ہے کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔
انا کفیناک المستہزئین، اور یاد کر لیں، اس آیت کو دل میں بٹھا لیں، انا کفیناک المستہزئین، میرا ایمان ہے اگر یہ باہر بھی آ جائے تو اللہ انشاءاللہ اس کو کافی ہوگا۔ اور پھر یہ قدرت کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، فطرت کا قانون ہے، فطرت نے قانون بنایا ہے۔ جیسے میں اور آپ، ہم سب کس چیز کی دعوت دے کر نکلتے ہیں؟ یہ دنیا پاکستان اور دنیا پاکستان سے باہر پوری دنیا، اہل حدیث کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ کیا قال اللہ وقال رسول، یہ ایک دعوت ہے ہماری، اور جس کا قرآن نے حکم دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے بولو، اور جو جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ایک اتنا زبردست کاش کہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر محبت کر لیتی، آپ کی اس بات کو دل سے مان لیتی، آپ کی اس بات کو دل میں بٹھا لیتی کہ لَن تَزِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گمراہی سے بچنے کا بھی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا کر گئے، اور وہ گمراہی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ دو چیزیں، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ جیسے امیر محترم رات فرما رہے تھے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہماری لڑائی کیا ہے؟ ہم جنہیں اہل حدیث کہا جاتے ہیں، ہم اہل حدیث کیوں اس معاشرے میں برے بنے؟ کیوں ہمیں متشدد کہا گیا؟ کیوں ہمیں متعصب کہا گیا؟ کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ پہرا دیا ہے، وہ رفع الجدین ہو، وہ آمین بالجہر ہو، وہ سورہ فاتحہ حلف الامام ہو، وہ کتنے اختلافی مسائل ہیں۔ اور کیا ہم نے کہا کہ اس بات میں مولا ابراہیم کی بات مانو، اور ہم نے کہا کہ علامہ احسان اللہ ظہیر کی بات مانو، اور ہم نے کہا ثناء اللہ مرسلی کی بات مانو؟ نہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا۔ ہم نے تو بخاری کھولی، ہم نے مسلم کھولی، ہم نے ابو داؤد کھولی، نسائی کھولی، ہم نے ابن ماجہ کھولی، موطا امام مالک کھولی، ہم نے حدیث کا سارا ذخیرہ کھولا۔ مجھے یاد بات آ گئی ابتسام صاحب، 15-20 سال پہلے میں امیر محترم کے ساتھ جدہ میں ایک تقریب تھی، وہاں پر میر صاحب کا خطاب تھا، وہاں اس ادارے کا مدیر بیٹھا ہوا تھا۔ سننے والی بات ہے، برے صغیر کے اہل حدیثوں کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران اور پریشان ہوا کہ وہ امیر محترم سے مخاطب ہو کر کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا اس صدی میں، جو پچھلی صدی گزری ہے، اس صدی میں جتنی حدیث کی خدمت، غور سے سنیں کہ جتنی حدیث کی خدمت علماء اہل حدیث برے صغیر پاک و ہند نے کی ہوئی ہے، جب میں دیکھتا ہوں تو میں پریشان ہوتا ہوں کہ اس صدی میں علماء عرب کہاں ہیں۔ اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، سچی بات کی اس نے، صحیح بات کیا اس نے، کہ جس طرح ایک ایک حدیث کی حفاظت، ایک ایک سنت کی حفاظت مسلک اہل حدیث کے لوگوں نے کی ہے، الحمدللہ انشاءاللہ قیامت کے دن وہ ہمارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا، انشاءاللہ
انشاءاللہ، زور سے کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ دو فریق ہیں، دو گروہ ہیں کائنات کے، دو گروہ دنیا میں، دو گروہ آخرت میں۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، ایک حق پر ہے، ایک باطل ہے۔ اور آخرت میں کیا ہے؟ دو گروہ، دو جماعتیں، ایک فریق فی الجنہ اور دوسری فریق فی السعیر، تیسری تو کوئی نہیں۔ اور آپ اور میں انشاءاللہ کس کے جھنڈے تلے ہوں گے؟ جن کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا۔ واہ کیا بات ہے، جو حوض کوثر پر بیٹھ کر امت کو پانی پلا رہے ہوں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ہم سنت کے لیے متعصب کہلا سکتے ہیں، کہلائیں گے۔ ہم سنت کے لیے، حدیث کے لیے متشدد کہلا سکتے ہیں، کہلائیں گے۔ کوئی فرق نہیں آئے گا، نہ مجھے نہ آپ کو، لیکن قیامت کے دن ہمیں آپ کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی ملے گا، ضرور ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنانے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ۔ اس سے ہمیں کوئی منع نہیں کر سکتا ہے۔ ویو ہے ہمارا مسئلہ ہماری ذات نہیں۔ دین سمجھیں، دین یہ نہیں کہتا تھا جو 2-3 دن میں ہوا ہے، یہ جو 2-3 دن میں ہوا ہے یہ دین نہیں کہتا تھا۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میر صاحب نے رات کو سنائی، کتنی زبردست حدیث ہے کہ آپ تو رحم کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ حضرات ہمارا بھی دل کرتا ہے اسی طرح سڑکوں پہ آ جائے، یقین مانے، کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی چیز ہمیں اس بات سے منع نہیں کرتی، لیکن منع کیا کرتی ہے؟ قرآن منع کرتا ہے، اللہ منع کرتا ہے، اللہ کا رسول منع کرتا ہے۔ من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے پوری کائنات کو بچایا۔ حضرات آپ اور میں ملتے رہتے ہیں، گفتگو مختلف مواقعوں پہ ہوتی رہتی ہے، ہمارے احباب بیٹھے ہوئے آپ سے گفتگو کرنے کے لیے۔ میں آخر میں ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سینئر نائب امیر محترم مولانا علی محمد ابو تراب صاحب، ان کی طرف سے آپ سب کو سلام کہتا ہوں۔ انہوں نے آنا تھا پرسوں، وہ کراچی سے اسلام آباد پہنچ گئے تھے لیکن سیالکوٹ نہیں آ سکے، تو وہ سب کو سلام کہتے تھے، اور ان کے لیے میں اور ہم سب دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ وہ ہمارے لیے اور جماعت کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ۔